جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست سوال فرما رہے ہیں کہ میں ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہتا ہوں، وظیفہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کلمہ طیبہ، اول کلمہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، فضول بیٹھنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہوتا ہے۔ رب کا ذکر جو بھی جیسے بھی کر رہا ہے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے، اور وہ شخص مطمئن رہے جب اللہ رب العالمین اپنے اسماء مبارکہ کا اور اسم مبارک کی برکات عطا فرمائے گا تو انسانوں کی عقل حیران رہ جائیں گے۔ اس کے تبارک الذی بیدہ الملک، کیونکہ اس کے ہاتھ میں، اس کے دست قدرت میں رب نے اپنے دست قدرت میں بڑی برکت رکھی ہے، اور اللہ نے اپنے اسماء مبارکہ میں بڑی برکت رکھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کلمہ طیبہ کا ورد وظیفہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ اس کو دل سے کریں اور بڑھ کے کریں، بڑھ چڑھ کے کریں، جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے دگنا کر دیں، ڈبل کر دیں۔ کلمہ طیبہ تو ہماری دولت ہے، کلمہ طیبہ تو ایسی نعمت ہے جو بندے کو کافر سے مسلمان بنا دیتی ہے، جو پلید سے پاک بنا دیتی ہے، اس لیے تو اس کا نام ہے طیبہ۔ اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یعنی یہ کلمہ دل دماغ کو، ظاہر باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا ہے کہ ایک شخص عرفات کے میدان میں گیا اور اس نے جا کے 7 کنکریاں اٹھائیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کنکریوں کو گواہ بنا دیا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کے نامہ اعمال میں کمی تھی، برائیاں زیادہ تھیں۔ رب کا فیصلہ ہوا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم میں لے جایا گیا، پہلے دروازے پہ گئے تو وہی کنکریاں جو کلمہ طیبہ پر گواہ بنایا تھا، وہی کنکری ایک اس کے پہلے گیٹ پہ پڑی تھی، اور فرشتوں نے حد درجے کوشش کیا اس کنکری کو ہٹانے کا، مگر ہٹا نہ سکے۔ اس طرح دوسرے دروازے، تیسرے، 7 دروازے تھے، 7 کنکریاں تھیں، 7 دروازے ایسے ہی لاک ہو گئے، یعنی وہاں سے فرشتے اس کو داخل نہیں کر سکتے جہنم میں۔ رب کی عدالت میں آئے، رب نے فرمایا چلو یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ کنکریاں اس کی رکاوٹ ہیں، حائل ہیں، ڈھال ہیں، تو تمہیں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ لہٰذا وہ فرشتے، آپ قوم لوط کا، قوم سمود کا، قوم عاد کے یہ سارے عذاب پڑھیں قرآن مجید میں، وہ فرشتے جو پورے شہر کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتے، پورے ملک کو آسمانوں تک اٹھا کے لے جاتے، اتنی طاقتور فرشتے، لیکن ایک کنکری کو نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ طیبہ کی وہ طاقت ہے جہاں فرشتے کہیں نہیں گھبراتے، لیکن کلمہ طیبہ کے سامنے فرشتے بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں تو اور سجائیں، اپنی زبان کو ایسے سجائیں تاکہ جب ہمارا آخری لمحات آئیں تو یہ زبان کلمہ طیبہ کے پھول اس سے جھڑیں اور اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے۔ تو کلمہ طیبہ کا ورد بہت اچھی چیز ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کافر سے مسلمان ہونے کے لیے ہے، نہیں، کہ جو کافر ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھے، مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ میں ایک جگہ شادی پہ ایک بچی کو نکاح کے دوران میں پڑھا رہا تھا پہلا کلمہ طیبہ، میں نے 3 بار کلمہ طیبہ پڑھایا، تو اس کے والد صاحب بیٹھے تھے، کہنے یہ مسلمان ہے جی۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے مسلمان ہے۔ پھر اس کی امی کہنے لگیں کوئی نہیں، کلمہ طیبہ پڑھا رہے ہیں، کون سی، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ لہٰذا لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ شاید کوئی کافروں کے لیے ہی ہے،
نہیں، کلمہ طیبہ اور دل سے پڑھیں، اور دل سے پڑھیں، اور دل سے پڑھیں، اس سے محبت کریں، اس سے عقیدت رکھیں، اس کا پورا احترام کریں، ہر وقت زد زبان رکھیں، ہر وقت اس کو ورد وظیفے میں سجا کے رکھیں، دل میں سجا کے رکھیں، زبان پہ سجا کے رکھیں، دماغ میں سجا کے رکھیں۔ انشاءاللہ کلمات طیبات کی برکات نصیب